अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एहसन चट्टा पता नहीं क्या मिठा या पता नहीं क्या है वो सियासी डेरा के नाम से। एहसान आना भाइयों की तरह से ताल्लुक़ है मेरा, आज से नहीं है। मैं ज़िक्र करूँगा आपके सामने। उसकी तरफ से कानूनी नोटिस जारी कर दिया और पीका में भी उसके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है ना मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उस पर गुफ्तगू करेंगे। और FBR का बड़ा ज़बरदस्त मामला है और टैक्स के मुतसब और बाकी चीज़ों को, ये बड़ा मज़ेदार काम है। ये मैं आपके सामने ज़रा डिस्कस करूँगा कि आप क्या समझेंगे। अरे वो पंजाबी च कहते हैं गोगलों में मिट्टी झाड़ना से सुप्रीम कोर्ट ने भी ना पेट्रोलियम की कीमतों पर यार खुदा रहा यार, और मैंने पेट्रोलियम की कीमतें जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना वो चैलेंज कर दी हैं। मैं आपके सामने वो सारी बातें रख दूँगा। बाकी 9 मई के हवाले से क्या हो रहा है, दोस्त छोटा भाइयों की तरह से है मलिक अमजद परवेज़ उमवी, और उसके जो ज़्यादती हुई है वो मैंने ट्वीट भी किया और मैं कोशिश करूँगा कि इस मामले को भी मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाऊँ। एक बात और है जो इस पर मैं ज़िक्र करना था ज़रूरी है। पंजाब में जो नया गंदम ख़रीदारी का निज़ाम है नाकामी का शिकार हो गया। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये बाकी हुकूमत पंजाब बताएगी। सरकारी ख़रीदारी करके निजी कंपनियों को दिया था, कंपनियों की सहूलतें भी दी, कर्ज़ दिलवाना, सूद का 70% खुद देना, सरकारी गोदाम मुफ्त देना, अमला फराहम करना। अब कहा यही जा रहा है कि 11 में से सिर्फ 9 कंपनियां गंदम खरीद नहीं सकें और अक्सर किसान गंदम रोक रहे हैं या प्राइवेट ताजरों को भेज रहे हैं। यानी आपको समझ ही नहीं है, ना आपको गुड गवर्नेंस आती है, ना आपको ये समझ आता है कि ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। यार खुदारा यार, और मैं बार बार कहता हूँ, मैं इल्तिजा कर रहा होता हूँ यार खुदारा, जो करता धरता है इस मुल्क में उन्हें ये सोचना चाहिए। ये 3.5-4 साल या 5 साल की 2022 से इस मुल्क का सत्यानाश हुआ है। वो यकीनन ठीक है, लेकिन यहाँ सियासी गवर्नमेंट ने जो हाल किया है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी हाल कर रही है इस मुल्क का, यार कोई तो पूछने वाला हो ना, है ना, कोई तो पूछने वाला हो। कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई तो पूछने वाला हो। इसलिए तज़किरा और जिक्र मैं बार बार करता रहता हूँ और मैंने करता रहना है। और हमारा काम यही है कि हम आवाज़ उठाते रहें अपने हिस्से की। नहीं आ पाएंगे। और यहाँ कौन, और यहाँ इसलिए मैं कहता हूँ कि 26 से 27 रन सत्यानाश कर दिया आपने अदालती निज़ाम का। यानी यहाँ मैं रोज़ाना डील करता हूँ जनाब पब्लिक इंटरेस्ट को। यहाँ जो जजेस के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, जो जुल्म और ज्यादती की है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चैलेंज किया है ना, अभी तक जनाब उसका ऑर्डर शायद बहरहाल आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर। और टेकिंग अवे सिंबल बैनिंग अ पार्टी वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी है। पहला फैसला गलत है, लेकिन हमारे जज साहब चलें, उनकी मर्जी है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। मैं तो उन्हें खौफ ही दिला सकता हूँ। अल-आदिल वल वकील और रब की सिफ़ात है, और सूरह हदीद पढ़ा करें, उनके लिए आसानी रहेगी। मैं तज़किरा भी करता रहता हूँ, मैं ज़िक्र भी करता रहता हूँ। पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं ना, वो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं। 2 दरख्वास्तें हैं मेरी जनाब, वो 2 दरख्वास्तों को मैं लेकर हमेशा मैं चलता हूँ। और मेरा मकसद यही है कि मैं आप तक जो है ना, अच्छा ये नहीं है, देखिए कल इसका रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना जी, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरा तो काम है आवाज़ उठाना, और वो मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरा तज़किरा, मेरा काम यही है। सिर्फ एक इशू नहीं है, दूसरा एक इशू मैंने और उठाया है। मैं दोनों की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊँगा, दोनों मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। सबसे पहला तो पेट्रोलियम की कीमतों का। अब मैंने जो चीज़ा मैंने आपके सामने जो रखनी है ना जी, वो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल NGO उसकी तरफ से है। 9 मई 2026 से पेट्रोल 414 रुपये 78 पैसे और डीजल 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर की। अच्छा, कोई शफाफ फॉर्मूला नहीं है और आइनी जवाज़ के बगैर बढ़ाया है। और मौजूदा हुकूमत जब से आई है ना, पेट्रोलियम कीमतों में 186%, 186% जो है इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम से महंगाई ने ट्रांसपोर्ट, खुराक, ज़राअत और बिजली के बहरान में इजाफा कर दिया है। पर पाकिस्तान जो है ना, पेट्रोलियम जो है ना, पाकिस्तानी जो, मैं डिटेलें सारी मैं आपके सामने बैकग्राउंड पे शेयर कर देता हूँ। फ़ारूक सलीम ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, लेकिन मैं आपके सामने पूरा मैकेनिज़्म रख देता हूँ। जो कुछ आप ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, वो मेरा तो काम यही है कि मैं आप तक वो सारी चीज़ें रखूँ, आप समझ सकें ये जुल्म और ज़्यादती कितनी हो रही है, कि यानी किस तरह से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा है, किस तरह से चीज़ें बाकी बढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें। और ख़ित्ते में इंडिया ने कोई बढ़ाया नहीं है, बांग्लादेश 16% है, और ब्रेंट जो है वो 43% है, लेकिन पाकिस्तान में 61.5%। उन सब ने बोझ अपना बर्दाश्त किया है। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के कॉन्टेक्ट से हवाले से वो देख लें, यानी इस वक्त जो है पेट्रोल के ऊपर 117 रुपये 41 पैसे आ चुका है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी।
میں کیا کہوں آپ کو، میرا کام تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہی میں بتاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور مقصد یہی ہے کہ آپ کو سچ بتا سکیں آپ. اور یہ جتنا بھی پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ لیوی بنانا بھی ہے تو یہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے بٹھانے والا؟ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، کتنی قیمت مقرر کرنی ہے، تھوڑی کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، بیٹھا کرے پارلیمنٹ، بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے تاکہ لوگ سوال جواب کر سکیں نا اس بات پہ. یہاں تو سوال جواب ہی نہیں ہو سکتا. اور اضافی ٹیکس جو پہلے ہی میں چیلنج کر چکا ہوں، یا ان کے آرٹیکل 3 ایکسپلائٹیشن ہے، 4، 9، 37 اور 38 کی خلاف ورزی ہے، اور حکومت اور عوام پر معاشی بوجھ ہو رہی. دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے، وہ اپنا ہمارے ایک دوست ہیں نوید ستی صاحب، انہوں نے معاملہ اٹھایا ہوا ہے راشد نصر اللہ کا. مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن ان کی پرانی ویڈیو اور آج کا حال دیکھ کے سارے رونا آتا ہے. مریم صفدر کیا کہتی رہی ہیں، سینے پہ پتھر رکھے 1 روپے، اور آج دیکھے کہاں ہے، کدھر ہے نواز شریف، کدھر ہے وہ؟ نکالو اس کو گھر سے، آ کر بتائے قوم کو کیا ظلم اور زیادتی. یار اگر آپ واقعی حقیقی لیڈر ہیں تو آنا چاہیے، اب آپ بھوک ہڑتال کریں آ کر بات اس حکومت کے خلاف، نکلو باہر، گھر بیٹھے ہو آپ. لیکن نہیں نا، انہوں نے جو وزیر مشیر سارے لگائے ہیں، وہ میں نے اپنا جی وہ میں نے سارا معاملہ جو ہے نا وہ ٹیک اپ کیا ہے کہ ذرا بتائیں نا ذرا یہ وزیر مشیر جو ہے نا کس طرح سے آئے ہیں، کس طرح بنائے ہیں، کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا خرچہ آ رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیسے نہیں دے رہے تو ان کے دفتر کا خرچہ تو آ رہا ہے نا، وہ کیسے سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ وہ ساری تفصیل اور ڈگریاں شگریاں یہ بھی ساری میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کچھ آپ لے کر آئیں اور بتائیں ہمیں پتہ چلے کہ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح سے ساری چیزوں کو لے کر جائیں گے جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کی باتیں جناب ہم اٹھاتے رہیں گے اور آواز بھی آتی رہے گی آپ کے سامنے. اب آتی ہے اگلی بات کی طرف جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. FBR کی جائیدادوں کی ویلیشن کے معاملے میں ٹیکس متصب کے نظام میں از خود نوٹس اور صدر پاکستان کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. 43 از خود کے نوٹس کیس میں صدر پاکستان اور وفاقی ٹیکس متصب کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. جسٹس خادم حسین سومرو نے FBR کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے جواب طلب کر لیا. اور جو وہاں بتایا گیا آرٹیکل 199 کے تحت کہی ہے گزشتہ 1 ماہ کے دوران. اب آپ کے سامنے یہ جو ہے نا اس پہ انشاءاللہ میں بھی آؤں گا، میں بھی سامنے لے کر آؤں گا اور باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ڈسکس کرتے رہیں گے. اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران متعدد امارات میں مقیم پاکستانی شہریوں خصوصاً اہل تشیع کے خلاف کارروائیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ بعض افراد کو سڑکوں میں حراست لی ہے کہ جب کئی کو فون کال کے ذریعے سرکاری دفتر طلب کیا اور چند دنوں میں پاکستان میں ڈپورٹ کر دیا گیا. اس اچانک بے دخلی کے باعث ان کے گھر، کاروبار، سامان اور بینکنگ اکاؤنٹس پیچھے رہ گئے اور کئی خاندان شدید مشکلات کا شکار ہیں. کوہاٹ سے تقریباً 900 اور سرگودا سے 100 سے زائد افراد واپس بھیجے گئے، جبکہ علامہ امین شہیدی کے مطابق ڈپورٹ ہونے والے تقریباً 5000 خاندانوں کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے. اب مختلف ورگ لوگوں کو، یہ میں نہیں کہہ رہا یار پتہ نہیں اس کی تحقیق کریں، میرے پاس انفارمیشن آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، میں اس پہ ایک علیحدہ بات کروں گا، میں ان میں نہیں جانا چاہتا. اور اچھا ہاں وہ کہنا تو بھول گیا، ہماری سپریم کورٹ بار نے پیٹرول کی قیمتوں شدید تحفظات کا اظہار کیا اور فارمولہ یا لیوی وغیرہ کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا. ٹھیک ہے نا جی، وہ بھائی چیلنج کریں، آ کر فرنٹ پہ آ کر بات کریں، مزہ آئے نا. اور لوگوں کے واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم وکیل ہیں، ہمارا کام ہے، آئے نا سامنے، کیوں نہیں چیلنج کر رہے آپ؟ یہ آپ لوگوں نے کی وجہ سے ہوا ستیہ ناتھ جوڈیشل ایکٹیویزم، ورنہ آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 189 کی شکل بگاڑ کے رکھ دی آپ لوگوں نے. خدا را نہ کرے ایسا، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. اور 9 مئی کے واقعات کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں. پنجاب میں درج 319 مقدمات میں اب تک صرف 20 کیسز کے فیصلے سامنے آئے ہیں اور ارکان اسمبلی، مرکزی قیادت، کارکنوں سے مجموعی طور پر 35,962 افراد کو نامزد کیا گیا، جبکہ تقریباً 24,500 افراد کو نامعلوم قرار دیا گیا. اور سرکاری اداروں شعار کے مطابق 11,367 افراد گرفتار ہوئے اور 79 افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں. تحریک انصاف کے موقف کے مطابق عمران خان کو 9 مئی 2023 کے ہائی کورٹ کے ہاتھ سے جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ غیر انسانی اور غیر قانونی اقدام. اور کہا یہی جا رہا ہے اس روز پارٹی کے 25 اراکین جو ہے نا وہ جہاں بک ہوئے، شہید ہوئے اور بعض کارکنوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی گئی ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں. تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسین راشد کو کہا جاتا ہے کہ وہ 9 مئی کے دن کارکنر سپورٹر کو کورٹ میں جانے سے روک رہی تھی اور اس کیس میں انہیں بری بھی کر دیا گیا. اس کے باوجود دیگر مقدمہ میں دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا. پارٹی رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 9 مئی سے متعلق مقدمہ مجموعی طور پر 263 سال قید کی سزا سنائی ہے. اب 263 تو کٹھی کٹھی کر کے گئی ہیں. اور سینئر صحافی جاوید ہاشمی نے 9 مئی کے تناظر میں سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسے کئی افراد موجود ہیں جنہیں پریس کانفرنس کروائی گئیں اور بعض انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی دی گئی. یہ ان کا کہنا ہے، جو ساری باتیں سارے ہیں. اور
عمران خان کو 8 مئی کو بیرون ملک جانے کی پیشگوئی کی، مگر انہوں نے کس قسم کی ڈیل قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ باتیں وہ ساری ہیں جو سارا کچھ ہو رہا ہے. باتیں ملک پرویز امی ہمارے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں، بڑا پیار ہے ان کے، بہت سے کام، کئی چیزیں میرے سے مشورہ کرنا، چیزوں کو لینا، اور وہ چونکہ بہت محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا کام بھی ہے ان کی مدد پوری کرنا. اور میں یہی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو لے کر ضرور چلوں. ٹھیک ہے نا جی. میں اسی کانٹیکس کے حوالے سے بات کرنی. میں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، جہاں میں نے بڑی واضح طور پر یہ بات جو ہے نا مووی کے حوالے سے میں نے جو بات کی ہے. اور دیکھیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں پھر بتاتا چلوں، کوئی احسان وسون نہیں کیا ہم نے بھائی. ٹھیک ہے نا جی. کوئی احسان نہیں کیا. ہم نے صرف وہ بات کی ہے کہ جو ساری سب کو پتہ ہے، جو سب کو اندازہ ہے، اور ہم اکثر بات جو ہے نا وہی کرنا چاہیں گے جو حالات اور واقعات کے مطابق ہے. میں نے بڑا واضح کہا کہ ان کے گھر جو ہے نا پولیس کا چھاپا ان قانون اور بنیادی خلاف ورزی اور نظام عدل پر ایک سنگین سوالیہ نشان ہے. کسی وکیل کو صرف اس بنیاد پر آسا کرنا کہ وہ آئین کے تحت ملزمان کا دفاع کر رہا ہے قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے اصولوں کے منافی اختلاف رائے یا قانونی جو معاونت کو جرم بنانا ریاستی اداروں کے وقار کو مجروح کرتا ہے. اس میں نے انسپیکٹر جنرل سب کو کہا، میں نے کہا حقائق سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ اصل بات کیا ہے. یہ ہمارا کام ہے. میں اٹھاتا رہوں گا، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جناب، جو ہمارا کام ہے. باقی آپ کو بہتر فیصلہ کر رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.